آج آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے لیول پلینگ فیلڈ کو لے کے جو تحفظات آپ کے ہیں، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو مطمئن کر سکا؟ کوئی یقین دہانی ہوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر آپ کے جو تحفظات ہیں ان پہ غور بھی کریں گے، اور ہم پہلے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی سٹیک ہولڈر کو کوئی غلط فہمی نہ رہے، لیکن ہم آپ کے جو تحفظات ہیں وہ جینوئن ہیں۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ ایک تو ہم نے ولیج کونسل کے حوالے سے ان سے بات کی، دوسری ہم نے جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں، جو انٹرم سیٹ اپ آنے کے بعد لوگ ٹرانسفر ہوئے اور پھر ان میں سے چند لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا ریسنٹلی، یہ کوئی ماہ کے عرض کی کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو لگانے کے لیے یہ ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں جو الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل غیر جانبدارانہ اس پہ غور کرے گا اور انشور کرائے گا کہ اس قسم کے جو حسن مرزا صاحب، لیول پلینگ ٹرانسفر فیلڈ کو لے پوسٹنگز کے اور یہ آپ کے چیزیں محدود الیکشن کمیشن سے تحفظات کم اور پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے انٹرم سیٹ اپ سے جو ہمارے تحفظات ہیں وہ بڑے واضح ہو کے اب سامنے آئے ہیں کہ آج ہم الیکشن کمیشن سے جب ملے تو اس پہ جو الیکشن کمیشن کا جواب تھا اس سے ہمیں یہ چیز ایک تو واضح ہو گئی کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ بالکل جانبدارانہ کام کر رہا ہے۔ نہیں، لیکن وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تابع ان کی انسٹرکشنز پہ ہے، تو الیکشن کمیشن سے ملاقات میں یہ کیسے واضح ہو گیا کہ وہ جانبدار ہیں؟ الیکشن کمیشن نے جو ہم نے جب ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے یہ چیز کہی کہ یہ میرے نوٹس میں ہے اور میں نے اس پہ نوٹس بھی لیا ہے اور میں نے کئی ٹرانسفرز جو ہیں وہ کینسل بھی کیے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں، یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے کتی چورا نال رلی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کا ریزرویشن جو مطالبہ ہے، تحفظات ہیں، وہ دور ہو گئے؟ آپ ہی ہمیں کہتے تھے نا کہ آپ کسی ریلیونٹ فورم پہ کیوں نہیں جا کے بات کرتے، آپ الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں جاتے، آپ کیوں نہیں جاتے عدالت میں کیوں نہیں جاتے۔ تو اب اگر ہم گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے ٹھیک نہیں کیا ہے، نہیں، ایک بالکل آپ اسی لیے ایکسرسائز ہم گئے نے ہوں گے کی کہ ہے۔ آپ کے ریزرویشنز کو ایڈریس کیا جا سکے، لیکن نون لیگ کو لے کے، خاص طور پہ میاں نواز شریف کو لے کے جو لاڈلے پن کا تاثر نہیں، ہے نون لیگ کا یا بیچ میں کوئی رولا ہی نہیں ہے۔ نون لیگ کو کیوں آپ ڈسکس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نون کی لیگ پوری کا کیا قیادت اسٹیک میں پاکستان مسلم لیگ لیول نون کو پلینگ فیلڈ کرٹیسائز میں؟ کر رہی ہے سر۔ میری سن لینا جی، ایک جماعت جو باہر نکل کے کمپین ہی نہیں کر سکتی، ایک جماعت جس کو آلو اور ٹماٹروں سے لوگ استقبال کر رہے ہیں، ایک جماعت جس کو مہنگائی لیگ کہا جا رہا ہے، آپ کیوں اس جماعت کو بیچ میں لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی نون لیگ؟ کیونکہ آپ کا ہم کہتے ہیں جی کرٹیسزم ہی اس کوئی بھی جماعت ہو، پہ ہے، آپ جو ہم لیول کیمپین کر پلینگ رہے ہیں، فیلڈ مانگ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں آپ جو کہ کیمپین انٹرم کر رہے سیٹ ہیں، اپ جانبدار ہے، آپ جو جلسے انٹرم کر رہے سیٹ ہیں۔ اپ جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے، ہوتا ہے ان اچھا کا۔ حسن صاحب، نون لیگ کے ساتھ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو کسی سٹیج پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے؟ نون لیگ تو پہلے ہی اتحادوں کی بنیاد پہ بیچاری پاکستان میں کھڑی ہے، آپ کتنے گن کے اور اتحاد بنوانا چاہتے ہیں؟ اس کا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہے، اس کا پتہ نہیں کس کس جماعت کے ساتھ تو وہ اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ہی، اور کتنا لمبا چوڑا اتحاد ان کا بنوانا چاہتے ہیں آپ کے؟ پیپلز پارٹی بھی ان کے اتحاد میں شامل ہو جائے۔ پیپلز پارٹی جو مینڈیٹ عوام دے گی اس کے مطابق اپنے فیصلے بھی کرے گی اور اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کرے گی۔ حسن صاحب، ایم کیو ایم ہو، کاف لیگ ہو، ایون باپ ہو، یہ جماعتیں انہی سے اتحاد کرتی ہیں جن کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہی فیوریٹ ہارسز ہیں۔ یہ ہر آدمی کو اور ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بہتری کے فیصلے کرے۔ اگر وہ اپنی بہتری اس میں سمجھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس چیز پہ اعتراض نہیں کرتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، مطلب آپ کے ہاں تو یہ کم از کم سختی نہیں ہے نا کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایسا مائنڈ سیٹ نہیں رکھتی جو حنیف عباسی صاحب رکھتے ہیں. وہ اس قسم کا جواب دے سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تربیت میں شاید یہ شامل نہیں ہے. ہم سیاست کر رہے ہیں اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ہم کیوں کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم کیوں کہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. وقت بتائے گا کہ ہم نے کیا فیصلہ لینا ہے. اچھا، آج عدالت کی طرف سے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس آئے جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ. ایک امپورٹنٹ کیس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ خاص طور پہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم تھی اس کے بعد تو جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال ہو گئی ہے, اور اگر ہے تو اس میں تو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو گئی, اور اگر عدالتیں ونڈیکیٹ کر دیتی ہیں پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کو میاں صاحب کے کوالیفائی ہونے میں اور الیکشن لڑنے میں؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی میاں صاحب کی کوالیفیکیشن پہ سوال نہیں اٹھایا. ہم نے تو طریقہ کار کہا تھا کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. کیا پاکستان کے عام شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے بایو میٹرکس کے لیے نادرا اٹھ کے ایئرپورٹ پہ چلا جائے؟ کیا عام آدمی کے لیے ہے کہ اس کے دائمی وارنٹ جاری ہوئے ہوں اور عدالت میں سرنڈر کیے بغیر اس کو انٹرم ریلیف مل جائے؟ پارٹی یہ کہتی تھی کہ میاں صاحب بالکل بے شک ان کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ ڈسکشن میں ہی نہیں ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میاں صاحب کا جو ریلیف کا طریقہ ہے وہ قابل اعتراض ہے. ہماری عدالتوں پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لاکھوں کروڑوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, ان کی سماعت نہیں ہوتی. یہ ایک دائمی وارنٹ والا شخص جو ہے وہ چاہے غلط اس کی کیوں یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. ہم طریقہ کار پہ اعتراض کر رہے تھے. عدالتیں اگر بری کرتی ہیں, انہیں ریلیف دیتی ہیں, تو پیپلز پارٹی کی سر آنکھوں پہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے عدالتوں پہ؟ ہم نے تو عدالتوں پہ اعتماد کیا ہے ہمیشہ, اس کے باوجود کہ ہمارے عدالتی قتل بھی ہوئے, ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملا. ہمیں ماضی کے اندر ہمارے آج بھی بھٹو شہید کا کیس جو ہے وہ عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. چلے ہم نے نہ فائنلی وہ کبھی کیس عدالتوں بھی پہ عدالت نے چڑھائی ٹیک کی اپ ہے, کر لیا, اور نہ کل اس کیس ہم کی نے کبھی امپورٹنٹ ہیئرنگ پتھر ہونے جا مارے رہی ہے. ہیں. اب کل بھٹو عدالتی قتل کیس کے حوالے سے بھی سماعت ہونے جا رہی ہے جو خوشائند خبر ہے, لیکن عدالتیں جس انداز میں, کیونکہ میاں صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 7 سال میں ان کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا, 7 سال یہ جھوٹے کیسز تھے. اگر عدالتوں نے آج ٹیک اپ کر لیا ہے یا میاں صاحب کو کہیں انصاف مل رہا ہے تو اس پر تو پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. عدالتیں ان کو انصاف دیتی ہیں, آؤٹ آف ٹرن دیتی ہیں, ہمیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں. وہ تو عدلیہ کا معاملہ ہے, عدلیہ جانے اور میاں صاحب جانے. عدالتوں نے ہی انہیں سزا دی تھی, عدالتیں ہی انہیں ریلیف. اچھا, لاسٹلی حسن مرزا صاحب, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہونے والی تنقید پہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے ہمارا معاملہ ہے, بلاول صاحب سے نہیں ہے. تو کیا یہ بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے مابین کوئی دو رائے ہے, یا کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ کا چکر ہے کہ آصف علی زرداری نہیں صاحب کسی اب بھی صورت میں نون لیگ کے ساتھ کوئی دیکھیں انیکسیشن کر سکتے ہیں, بلاول صاحب کے ہاں ایک مزاحمت والا فیکٹر ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول صاحب ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, وہ ایک ہی چیز ہے. باپ بیٹا ہے, نہیں ہے, ان کی پالیسیز میں کوئی فرق نہیں.